سن لیں کہ یہ مکالمہ سب سے پہلے کی دونوں کے درمیان ہو رہا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ عرب ہیں، اور جس پر قرآن مبین نازل ہو رہا ہے، جو کہ عرب زبان کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے قرآن، اور جو اس کا صاحب ہے، جو اسے بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس سے سوال کر رہے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہو گئے. وہ ایمان جس کے بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے وہ اب ہمیں مل گیا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اقرار الہ کر لیا ہے، ہم نے اقرار رسالت کر لیا ہے. کیا اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا؟ ہم ایمان والے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس بات کا. عرب کو اسلام اور ایمان کا فرق اللہ تعالیٰ خود قائم کر رہے ہیں. قل، یہ وہی قل ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الناس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، لب دو، تمہیں بات نہیں ملا. یہ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کے، میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے. جب یہ سوال اٹھا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کیا ہم ایمان والے ہیں، جواب آیا اللہ کا، وہی آئی، قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا. تم نے تسلیم کیا ہے اللہ کو، رسالت کو تسلیم کیا، ہم مانتے، تمہارا یہ تسلیم کرنا ہم مانتے، لیکن یہ تسلیم کرنا ایمان نہیں دلاتا. اگر محترم میں یہاں بات روکتا ہوں، اگلی بات اس سے زیادہ کلیئر ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں. میں تھوڑا سا جس نقطے سے اسے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے جس کا سہارا لیا اس آیت کریمہ کا، اس منظر کا، قرآن میں سورہ حجرات میں جو موجود ہے. مقصد اپنی بات کی طرف آنا ہے، جو کہ موضوع چل رہا ہے ہمارا قیامت. پچھلے جمعے بھی ہم نے اس پر بات کی، قیامت کا منظر ہے. قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو اس پر تو ہم نے بات کر لی کافی تفصیل سے، جسم، روح اور ساری چیزوں پر. موت کا منظر اور سارا کچھ، قبر کے حالات وہ ہم کر چکے ہیں. اب ہم جو بات کر رہے ہیں قیامت کا منظر ہے. قیامت میں لاسٹ ویک ہم نے لاسٹ میں جو بات کی تھی، قیامت میں ہم کھڑے ہیں تو 3 کیٹیگریز میں ہم نے بات کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ آپ سے استدعا کی تھی کہ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے لیے وہ گروہ چن لیں جس گروہ میں آپ نے اٹھنا ہے. اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. اب ذرا سا اس سے اسٹیپ فارورڈ آگے جانا چاہتے ہیں. دوبارہ سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، جو مکہ کی ایک کہانی آپ کو سنائی تھی میں نے، کہ مکہ والوں کے سامنے جب اسلام رکھا گیا تو وہ اللہ کو مانتے تھے، دین ابراہیمی پر تھے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے تھے. لیکن جب اللہ کا تقاضا ان کے سامنے الہیت کا آیا، حاکمیت کا آیا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور یہی اصل ہے. اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کیا ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس وقت 1.5 ارب امت، اور تسلیم کر رہے ہیں اسلام کو، مان رہے ہیں اسلام کو، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے جو ہم نے بنی اسرائیل کا عقیدہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں قالوا لن
تمسنا النار الا ایاما معدودا کہ جہنم چند دنوں کے لیے اگر ملے بھی گی تو پھر ہم نے جنت لازم جانا ہے۔ قرآن کا جواب آپ کو سنایا تھا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر قیامت کے دن ہم تمہیں کھڑا کر کے کیا کریں گے اگر تمہیں جنت دینی ہی ہے۔ پھر یہ منظر بنانے کی اور عدالت لگانے کی ضرورت کیا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اسی سے آگے جا رہے ہیں، پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کہ ہمارا جو اس وقت اسلام ہے جس پر ہم بڑا لڑ رہے، جھگڑ رہے، فتوے بانٹ رہے، فرقے تفریق والا جو اسلام ہے اس وقت ہمارے ہاتھوں میں، اور آپ سب اس میں شکار ہیں، اس کے سب اس سے زخم خوردہ ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اپنی پارٹی اور دوسروں کی پارٹی کے متعلق نظریات ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کے جو خیالات ہیں وہ دوسروں کے متعلق کیا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں، بریلویوں کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں، اسی طرح اور جو حیاتی ہیں، مماتی ہیں، برزخی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آپ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ۔ اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ اہل حدیثوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں، بریلویوں کے اور پھر اس طرح اوروں کے متعلق آپ کو پتہ۔ اسی طرح اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ اوروں کے متعلق کیا سوچتے ہیں آپ۔ یہ تفریق والا جو فرقہ ہمارے پاس ہے اسلام، جس پر ہم اس طرح سے لڑ رہے اور پارٹیاں بنا کے فتوے بنا کے چل رہے ہیں، ہر ایک کی جیب میں فتوہ ہے۔ تم دیوبندی ہو؟ اچھا بات ٹھیک۔ تم بابی؟ اچھا پتہ ہے، اچھا یعنی اچھا مجھے پتہ ہے تم نے کہا جانا ہے، مجھے پتہ ہے۔ تم بریلوی ہو؟ اچھا پتہ ہے۔ شیعہ؟ اچھا پتہ ہے۔ یہ ہمارے اندر پورا کنفرم سرٹیفکیٹ ہے اپنے بارے میں کہ میں جو بھی ہوں، میں ریئل کرنسی ہوں، باقی سارے نقلی۔ ہر ایک کے پاس یہی اطمینان ہے کہ وہ مطمئن ہے اپنی پارٹی پہ، اوروں کے متعلق اس کی وہ بھی اطمینان ہے کہ اور تو بس ایسے ہی ہے۔ اس اسلام پر جو صرف تسلیم ہے کہ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مانتے ہیں۔ مرنا ہے، موت کے بعد کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، ہم مانتے ہیں۔ یہ چاروں باتیں ہمیں مشترکہ ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، بابی، شیعہ، مرزائی، قادیانی جنہیں آپ کہتے ہیں، اسماعیلی، بورا، فاطمی، پھر آگے جو برانچیں ہیں آیاتی، مماتی، نقشبندی، گولڑی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، سارے ملا لینا، سب مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو، سب پوری امت میں پھر جائیں، 1.5 ارب امت مانتی ہے اللہ کو۔ عرب بھی مانتے ہیں، عجم بھی مانتے ہیں، ہندوستان والے بھی مانتے ہیں، افریقہ والے بھی مانتے ہیں، یورپ والے بھی مانتے ہیں، سارے اللہ کو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ تم سارے مانتے ہو اللہ کو، اللہ بھی مانتا ہے کہ تم اللہ کو، لیکن یہاں پر سرکار علیہ السلام ہمارے قیامت کے دن کی کامیابی کسے حاصل ہوگی؟ کامیابی اسے حاصل ہوگی جس کے پاس ایمان ہوگا۔
الا خردل من الایمان. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 کیٹیگریز ہیں ایمان کی. ایمان کے 3 درجے ہیں اللہ کے ہاں. ان 3 درجوں میں سے کسی بھی درجے کا ایمان آپ کے پاس ہو تو آپ کو جنت جانا ہی جانا ہے. میں پوری توجہ چاہوں گا جی آج کی محفل کے لیے. میں نے آپ کے سامنے ایک منظرنامہ امت کا لگا دیا قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے سورہ حجرات کی. اس وقت ہم امت جو ہے اللہ کو ماننے والی امت ہے. 1.5 ارب ہمارا حجم ہے. 57 سے زیادہ آزاد ریاستوں میں ہم رہتے ہیں. اللہ کو ماننے کا دعویٰ. قرآن ہماری کتاب ہے. بڑے بڑے خوبصورت الفاظ آوازوں والے قاری ہم نے پیدا کر لی جو اپنی قرات سے ہمیں نمازوں میں رلاتے ہیں. ہم ان کے پیچھے بڑی بڑی آوازیں چیخیں مار مار کے روتے ہیں. یہ بھی فیشن ہے.